نماز قصر. قصر کا معنی ہے کم کرنا، چھوٹا کرنا. قصر کے معنی 4 رکعت والی نماز کا سفر میں 2 رکعت ہو جانا. نماز قصر کی مشروعیت کیا ہے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً جتنے بھی سفر تھے وہ سب کون سے سفر تھے؟ جنگی سفر تھے. تو اس وجہ سے یہاں خاص طور پر اگر تم ڈرو کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں، تو ابتدائی طور پر قصر کا حکم نماز خوف کے ساتھ ملا کر ہی آیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خوف کے علاوہ بھی امن کی حالت میں بھی قصر کی ہے. ٹھیک، سفر میں 2 رکعت نماز کی فرضیت کو باقی رکھا جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو وہ 2 رکعت فرض کی، یعنی ابتدا میں جو نماز کا حکم آیا وہ کیا تھا؟ 2. پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا. ٹھیک ہے، یعنی گھر میں ڈبل کر دیا گیا اور سفر میں اصلی نماز کو رکھا گیا. ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی، حضر میں 4 رکعات، سفر میں 2 رکعات، اور خوف جنگ میں امام کے ساتھ 1 رکعت اور امام کے بغیر 1 رکعت. اللہ کی طرف سے صدقہ. یہ قصر کیا ہے؟ چھوٹی نماز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے صدقہ. یعلا بن امیہ کہتے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اس کے بارے میں پوچھا کہ لوگ تو امن میں آ چکے ہیں، پھر کیوں قصر کریں؟ کیونکہ اس آیت میں کیا ہے؟ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا کہ قرآن میں تو یہ آتا ہے، یعنی جیسے تمہیں تعجب ہے تو میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا، پس اس کا صدقہ قبول کرو. یعنی تمہارے لیے آسانی کی ہے. صدقہ کا مطلب جب کسی پہ صدقہ کرتے تو کیا اس کے لیے آسانی کرتے، تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے. قصر میں اللہ کی رحمت. ابن قیم کہتے ہیں سفر بذات خود عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یہ خود ہی مشقت اور دقت ہے. اگر کوئی مسافر خوشحال ترین لوگوں میں سے بھی ہو تو وہ اپنے حساب سے مشقت اور دقت ہی میں ہوتا ہے. چاہے آپ بزنس کلاس کیا فرسٹ کلاس کی بھی سیٹ بک کر لیں تو 14 گھنٹے فلائٹ کے اندر بند رہنا قید خانے سے کم نہیں ہوتا، کہ جس میں زیادہ تر لیٹنے کی بھی جگہ کتنی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ چلنے پھرنے کی تو نہ ہونے کے برابر، اور پرائیویسی بھی کم ہوتی ہے، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ایئر پریشر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جی، یعنی اس دور میں تو خیر بہت ہی زیادہ مشقتیں تھیں، لیکن آج کے دور میں بھی کسی بھی قسم کا سفر ہو تھکاوٹ تو ہوتی ہی ہوتی ہے. اور جب انسان تھکتا ہے تو سب سے پہلے کیا متاثر ہوتا ہے؟ چاہے کچن میں کھڑے ہو کے تھکے، نماز مشکل ہو جاتی. تو جانے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں. اللہ کے اپنے بندوں پر رحمت کرنے اور ان پر احسان کرنے میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ان سے آدھی نماز کی تخفیف کر دی ہے اور ان سے نصف نماز پر اکتفا کیا، یعنی آدھی بھی قبول کر لی، اجر تو پوری کا ہی ملے گا، لیکن ان سے سفر کے دوران فرض روزے کی ادائیگی کو آسان کر دیا اور ان سے اسی بات پر اکتفا کیا کہ صرف مقیم ہونے کی حالت میں روزہ رکھیں، جیسا کہ اسی طرح کا حکم مریض اور حائضہ عورت کے حق میں مشروع کیا گیا. یعنی حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ بھی آسانی کی گئی کہ اس کی تو بالکل ہی نماز معاف، لیکن روزہ بعد میں رکھ لے. اللہ نے انہیں عبادت کے فائدے سے کلی طور پر محروم نہیں کیا اور نہ ہی سفر میں اسے اس طرح لازم کیا جیسے کہ مقیم ہونے کی حالت میں ان پر لازم کیا. اتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. تو ہم چینج کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے اپنی عملی زندگی میں؟ موسم، حالات، زندگی، کتنی تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چینج کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور جو چینج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نا وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے.
تو اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. ورنہ لوگ دو چیزوں کے بیچ میں اٹکے رہتے ہیں ہر وقت، یا ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں اور روئے رہتے ہیں، اور یا پھر مستقبل کے خوف اور اندیشوں میں پریشان رہتے ہیں جو بھی ہے ہی کچھ نہیں. اور جو آج کا حال ہے اور جو آج نعمتیں ملی ہیں وہ نظر بھی نہیں آتی، سامنے رکھی نظر نہیں آتی. تو اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. جب یاد آئے ماضی کی بہت ستائے، کیونکہ ماضی کی یادیں خوشگوار ہونے کے ساتھ ستاتی بھی ہیں، تو فوراً کہ اللہ اس وقت کیا کیا نعمت ہے میرے پاس، اب میں کس حال میں ہوں. اور آپ یقین کیجئے کہ آپ پہلے سے بہتر میں ہوں گے، کیونکہ ایک فطری قانون ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. انسان پروگرس کرتا ہے. ٹھیک ہے مشکلات تو ہر دور کی کچھ نہ کچھ رہتی ہی ہیں، لیکن اگر ان کو آپ نمبر دیں نا تو جو آپ بڑے ہوتے جائیں گے بہت سے برڈن آپ کے کم ہوتے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور ترک بھی کرتے تھے، یعنی چھوڑ بھی دیتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان کو ترک نہیں کرتے تھے، یعنی فرض کی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سفر میں قصر نماز پڑھنا، ہمیشہ، چھوٹا سفر تھا یا بڑا، ہمیشہ آپ نے اپنے قیام کی جگہ سے باہر قصر ہی کی ہے. یہ اصول اب یاد رکھیے کیونکہ اس پر آگے کے احکام بیس کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر کی ہے. آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے سفر میں مکمل نماز ادا کی ہو. ابن عباس بیان کرتے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ہمیں اللہ عز و جل کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر ہم رباعی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے. ابن قیم کہتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تو آپ 4 رکعتوں والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ آپ مدینہ کی طرف واپس لوٹ آتے. نکلنے سے لے کر واپس آنے تک مسلسل قصر ہوتی. آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے 4 رکعت والی نماز کو اپنے سفر میں کبھی بھی مکمل ادا کیا ہو. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سفر میں مکمل نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اور دائمی سیرت کے برعکس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سفر میں مکمل نماز ادا نہیں کی، اور آپ نے فرمایا ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی قول کو اختیار کیا، یعنی وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، اور یہ مضبوط قول ہے، بلکہ شاید تمام اقوال سے زیادہ قوی ہے. یعنی یہ بات ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک والی نہیں، کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ آپ نے فلاں اتنے دن کے سفر پر تو قصر نہیں کی. نہیں، سب سفروں میں قصر کی. اب جیسے تبوک کا سفر کافی دن کا تھا، سارا وقت قصر کیا آپ نے، اور اسی طرح حج کا سفر شاید 19 دن کا تھا، سارا وقت قصر کی. اب خلفائے راشدین کی کیا سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے. ابن سمت بیان کرتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعت پڑھتے دیکھا ہے. ذوالحلیفہ جہاں ابیار علی ہے نا، عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں مدینہ سے نکلتے ہوئے، اس جگہ. تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں تو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے. صحابہ کا قصر کو ترجیح دینا. عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عفان نے منا میں 4 رکعتیں پڑھائیں. جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود سے کیا گیا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی، عمر بن خطاب کے ساتھ بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھی. کاش 4 رکعتوں کی بجائے میرے حصے میں وہی 2 رکعتیں آئیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہوں. یعنی اصل بات کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ